الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طاہرہ لقب تھا، ان کے انتقال کے بعد تقریباً وہ 25 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ بچے چھوٹے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بچے چھوٹے تھے، اور یہ دیکھ بھال جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتی تھی۔ آپ ملول اور غمگین رہتے تھے، کیونکہ ایک ضرورت تھی کسی ماں کی جو بچوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری زوج مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا جو تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شوہر کا نام تھا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ان کے والد کے چچا کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی، سکران سے شادی ہوئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی دونوں ابتدائی نبوت میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر اور وہ ہجرت کر حبشہ چلے گئے تھے اور حبشہ کے اندر کافی لمبا مدت رہے۔ پھر ان کا شوہر اور وہ مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کا سکران سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوج مطہرہ تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم، خولہ یہ ان کے نام تھا، اور بنت حکیم یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا تھا، بہت بڑے اونچے صحابی تھے، اور یہ زاہد فی الدنیا تھے۔ تو انہوں نے اس کی بات چلائی، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ کے والد سے بات چلائی۔ ان کے والد نے کہا کہ سودا سے بھی پوچھ لو۔ سودا بھی راضی ہو گئی، وہ بھی راضی ہو گئے، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا، 400 درہم ان کا مقرر فرمایا۔ عبداللہ ابن زمعہ ان کے بھائی تھے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ میری بہن کا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، تو اپنے سر پر خاک ڈالی، اور انہوں نے کہا یہ کیا غضب ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس طرح سے افسوس کرنے لگے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ اپنی اس حماقت اور نادانی پر ہمیشہ افسوس کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح رمضان مبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ چونکہ ان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح قریب ہوا ہے، اس لیے علماء کا اختلاف ہے کہ پہلے نکاح کس کا ہوا، حضرت عائشہ کا ہوا یا حضرت سودا کا ہوا۔ خیر بہرحال سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا کہ شاید میری موت کا زمانہ، انہوں نے خواب بیان کیا۔ خواب انہوں نے شوہر نے دیکھا، زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ بیان کرنے لگی کہ آسمان پھٹا اور اس میں سے ایک چاند نکلا، اور ایک چاند میرے پاس آ گیا مدینہ۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو بیان کیا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ یہ خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، اور تمہارا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور یہ خواب کی تعبیر بعینی پوری ہو گئی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کی بھاری تھی، قد بڑا اونچا تھا، ڈیل ڈول بڑی تھی، سب میں پہچانی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ازواج مطہرات پردہ کرنا چاہیے، یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے رات کو تشریف لے جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ سودا معلوم ہوتی ہے، ان کو بہت برا لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردے کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے دل ڈول کی تھی، لمبے قد کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ظرافت کی باتیں بھی کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز شروع کری، اور آپ نے رکوع بہت طویل رکوع فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شک ہو گیا کہ میری نگسوری پھوٹ گئی اور خون نکل رہا، بار بار اپنے ہاتھ کو ناک کی طرف لے جاتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ خون وغیرہ کوئی نکلا نہیں ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت 5 روایت بیان کرتی ہے، جس میں بخاری میں 1 روایت ہے اور باقی دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہوں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے قالب کے اندر، ان کی باڈی کے اندر میری روح ہے، میری روح جو ہے ان کے قالب کے اندر ہے۔ اور جب بڑی عمر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینا چاہا تو انہیں طلاق لینے کا انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت عائشہ نے بھی اس کو بخوشی منظور کر لیا اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے ذکر سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مذاقاً کہا کہ دجال آ گیا ہے۔ وہ دوڑتی دوڑتی بھاگی، ایک خیمہ میں گئی، وہ آگ جل رہی تھی، قریب تھا کہ وہ آگ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی۔ وہ یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ دجال وغیرہ کوئی نکلا نہیں، میرے ہوتے ہوئے دجال کیسے نکل سکتا ہے۔ پھر وہ باہر نکلی تو مکڑی کے جالا بھی ان کے اوپر لگ گیا۔ تو یہ بھی ایک شب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کی بھی بڑی سخاوت کرتی تھی، اور وہ دستکار بھی تھی، یہ چمڑوں کو دبا کر دیتی تھی، اس سے جو پیسے آتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی بھیجی جس میں کچھ درہم تھے، لا کر خادم نے دیا کہ یہ حضرت عمر نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا کہ درہم ہے۔ ارے یہ تھیلی کے اندر تو کھجوریں رکھی جاتی ہے، کھجور رکھنے کی تھیلی کے اندر درہم بھیجے۔ پھر وہ تھیلی آئی تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر سب لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا، ایک مرتبہ ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم میں مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ماپنے لگی، سب سے لمبا ہاتھ تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، لیکن رسول اللہ کے وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا۔ اس وقت لوگوں بتائے کہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہے کہ جس کی فیاضی اور سخاوت میں جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ خیر بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مختصر حالات میں نے بیان کیے، اور میں سب بھائیوں سے اور سب بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ سب بہنوں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا نام سودا بھی رکھے۔ یہ نام جو ہے یہ نام بھی مظلوم ہے۔ آج آپ دیکھو مسلمان عائشہ کا نام بہت سے رکھتے ہیں، حفصہ کا نام رکھتے ہیں، سلمہ کا نام رکھتے ہیں، صفیہ کا نام رکھتے ہیں، زینب کا نام رکھتے ہیں، میمونہ کا نام رکھتے ہیں، لیکن سودا جو ہے بہت سے کو معلوم بھی نہیں ہے کہ سودا بھی رسول اللہ کی زوج مطہرہ تھی۔ تو
تو سودا کا نام یہ مظلوم نام ہے، یہ کوئی نام بہت کم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میری ایک نواسی ہے، ایک ہی نواسی ہے، میں نے بھی اس کا نام مشورہ کر گھر والوں کے مشورے سے اس کا نام سودا رکھا گیا۔ تو یہ بھی ایک حضور کی زوج مطہرہ ہے، اس نام کو بھی مشہور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کا نام بھی مظلوم ہے، کوئی لوط نام نہیں رکھتا ہے۔ یزید بہت بڑے صحابی بھی تھے، لیکن یزید اتنا بدنام ہوا کہ اپنے بچوں کا کوئی نام یزید نہیں رہتا۔ حضرت ابو با یزید بستامی ایک بہت بڑے ولی تھے، لیکن یزید کوئی نام نہیں رکھتا ہے۔ تو میں نے مختصر یہ ان کی حالات بیان کی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگر سب ازواج مطہرات کے یہ نام میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بیان ہوتا ہے ان نام کو بھی یاد کرو۔ آپ کو کوئی پوچھے رات کو نیند میں ستا کر کہ رسول اللہ کے زوج مطہرہ کے نام بتاؤ، ہماری ماؤں کے نام بتائے، تو آپ فون نہ کریں۔ حضور کے سب سے پہلے بیوی کا نام ختیجہ تھا، پھر سودا تھا، پھر عائشہ تھا۔ یہ نام حالات آتے رہیں گے، اس کو آپ یاد بھی کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مصیبت زدہ ہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہشتی بہنیں فکروں میں مبتلا ہیں، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ یہاں کے ایمان سوز اخلاق سوز ماحول کے اندر ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، بہت کمزور بندیاں ہیں۔ اے اللہ تو بڑا قوی ہے، اور تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ضعفاء و کرب، اے ضعفاء و کرب، ہماری اور ہماری اولاد کی تربیت فرما۔ تو سب سے بڑا مربی ہے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو نیک صالح بنا دے۔ جو فکر مند ہیں، جن کی جس لائن کی فکریں ہیں، اللہ ان کی فکروں کو دور کر کر ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ کورونا کی وجہ سے جو لوگ بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان بیماروں کو بھی، اور ویسے بھی جو بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے دوست حنیف ابو بکر بھی ہاسپٹل میں ہے، حالت بہت سیریس ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد کی، گھر والوں کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہر قسم کے شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، جادو ٹونے سے حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔